السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ محترم سامعین، حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مبارک محفل میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور شرک کی خطرناکی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر عقیدے کا درس ہوتا ہے اور توحید کے بارے میں باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ باتیں آپ کو شروع میں بتائی گئی ہوں گی کہ توحید کا کیا معنی مفہوم ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے، شرک کا کیا معنی مفہوم ہے، شرک کی کیا خطرناکی ہے، اور بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں سے نکل گئی ہوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ کسی ایک کتاب کا باقاعدہ درس دینے کے بجائے کیوں نہ توحید کے بارے میں کئی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، کئی ساری باتیں بتائی جائیں، تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں دوبارہ سے آ جائیں۔ عقیدہ کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی نمازی کیوں نہ بن جائے، تلاوت کلام اللہ کا پابند کیوں نہ بن جائے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے عقیدے کا درست ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو توحید ہے اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، اس کے بعد توحید کی جو اقسام ہیں، توحید کی علماء کرام نے جو قسمیں بتائی ہیں اس کا کیا معنی و مفہوم ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے نکات کی شکل میں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز توحید کا معنی و مفہوم۔ ہر چیز کا دو معنی و مفہوم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، جس کو ہم ڈکشنری میں جس کا معنی کہتے ہیں کہ یہ معنی ڈکشنری کے اندر موجود ہے، اس کو ہم لغوی معنی کہتے ہیں لغت کے اندر۔ اور ایک ہوتا ہے اس لفظ کا اصطلاحی معنی یا شرعی معنی۔ مثال کے طور پہ صلاح، لفظ صلاح کا لغوی معنی ڈکشنری کے اندر دعا ہے، اور اصطلاح کے اندر، شریعت کے اندر صلاح نماز کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی عبادت جس کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور اختتام سلام پہ ہوتا ہے، اس کو ہم صلاح کہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ صلاح کا دو معنی، لغوی معنی الگ ہے اور اصطلاحی معنی، شرعی معنی الگ ہے۔ ٹھیک اسی طرح توحید کا بھی لغوی معنی بھی ہے، یعنی لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اس کا کیا معنی ہے، اور شریعت کے اندر اصطلاحی معنی یا شرعی معنی اس کا کیا ہے۔ توحید کا لغوی معنی ہوتا ہے توحید، یہ جو مصدر ہے وحد یوحد، عربی کے اندر وحد یوحد سے جو مصدر بناتے ہیں وہ ہوتا ہے توحید۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو ایک کرنا، کسی چیز کو ایک سمجھنا یا ایک جاننا، اس کو توحید کہتے ہیں لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر۔ جہاں تک توحید کا اصطلاحی اور شرعی معنی کا تعلق ہے تو شریعت کی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا، ایک ماننا، یہ توحید کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہے۔ توحید کی شرعی تعریف سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ तौहीद की उलमाए किराम ने कितनी किस्में की होंगी। तौहीद की 3 किस्में हैं। चूंकि तौहीद की तारीफ में क्या है आपकी बात आपके सामने कि तौहीद कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत और उसके अस्मा और सिफात में तन्हा और यकता समझना, ये तौहीद है। तो जाहिर सी बात है रुबूबियत, ये तौहीद रुबूबियत होगी, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा और सिफात, ये 3 किस्में उलमाए किराम ने तौहीद की है। हर किस्म की तारीफ और उसके बारे में चंद बातें और सारी बातें जो भी होंगी आपके सामने सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ दलील के साथ होंगी। अहले हदीस का ये खासा है और ये खुसूसियत होनी भी चाहिए कि वो अपनी बात यूं ही नहीं करते हैं, हर बात की उनके पास कोई ना कोई दलील कुरान से या हदीस से होती है, या फिर इजमा से होती है या क़ियास से। ये 4 मसादिर असलिया हैं और 4 मसादिर मुत्तफ़क़ अलैह हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास। इसके अलावा जो दलीलें हैं वो अदिल्ला मुख्तलफ फी कहलाते हैं। उसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ है, बाद लोग उसको मानते हैं, बाद लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये 4 चीज हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास, ये अदिल्ला मुत्तफ़क़ अलैह कहलाते हैं। यानी इनके जरिए से अगर कोई बात साबित की जाती है उसको मानना जरूरी होता है। वो कोई ना माने अलग बात है, हम हदीस से कोई बात साबित करें और कोई शख्स उस बात को ना माने, कुरान से हम कोई बात साबित करें लेकिन कोई शख्स ना माने, वो उसका अपना अकीदा है, उसका अपना अमल है, लेकिन कुरान, हदीस, सुन्नत, इजमा और क़ियास से उसको बात मानना पड़ेगा। ये मुत्तफ़क़ अलैह चीज है, मुत्तफ़क़ अलैह दलील है।